پڑھیں اور دیکھیں کہ ان قوموں نے کیا مسٹیکس کی، ہم نہ کریں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین بیکاز ویل از آلریڈی انوینٹڈ. پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ پہلے ایجاد ہو گیا. کچھ اور کرو، پہیے سے کچھ کام کرو. بزرگ کیا کہتے ہیں، یار ہمارا تجربہ تھا، ہم نے کاروبار میں یہ مسٹیک کی، تم مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. فلاں بندے کو ادھار مت دینا، میرے بھی کھا گیا تھا. تجربہ یہی ہوتا ہے نا، یہ والی اس جگہ پر یہ ان دنوں میں یہ آئٹم مت خریدنا، مہنگی ہو جائے گی یا سستی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. عقل مند لوگ پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے نہیں، بھائی ان کو نقصان ہوا تھا میں بھی یہی کروں گا، اور جب نقصان ہوتا پھر کہتے ہیں ہاں یار وہی ہوا جو کہہ رہے تھے. قرآن میں یہ واقعات اس لیے آئے کہ پچھلی قوموں نے جو مسٹیکس کی تم نہ کرنا. اللہ نے عذاب بھیجا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. ایسی ایک قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی 70,000 لوگ تھے اور یہ لوگ مچھیرے تھے. اچھا اب بڑے ویل آف تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، پیسے بھی تھے، عیش والی زندگی گزر رہی تھی. اب ان پر ایک امتحان آیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں، مفسرین لکھتے ہیں سیٹرڈے والے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھیں، باقی دنوں میں ان کو کوشش کرنی پڑتی تھی سمندر میں جا کے. سیٹرڈے کو کنارے پہ مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی تھی. یعنی شیطان جو ہے ٹیسٹ تھا نا، امتحان تھا. آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ والے نیک ہوتے ہیں، یعنی حرام روزی کاروبار کرتے کرتے آفر آتی ہے، تھوڑا سا ہی جھوٹ بولنا ہے، تھوڑا سا ہی غلط پرنٹ کرنا ہے، نام میڈ ان فلاں لکھ دو، تھوڑی ملاوٹ کر رہی ہے، تھوڑی رشوت دینی ہے، باقی پیسے بہت. یہی تو امتحان ہے کہ پیسہ حرام کا بڑھ کر آ رہا ہے، آپ اس کو اوکے کر رہے ہیں، اس امتحان پہ رک رہے ہیں. اور یہ صرف پیسوں میں نہیں آتا، بہت ساری گناہوں کی عادت، برائی کا کوئی آفر آ جاتی ہے، نوجوان کو حرام کام کی کوئی آفر آ جاتی ہے. اب اصل کمال ہے نا کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے رکنا ہے. ہاں یاد رکھیے، کمال یقیناً گناہ سے بچنا بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو گناہ کا موقع ملے، اس کے سامنے گناہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بندہ اللہ کے لیے رک جائے. اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے 7 وہ قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا. ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو منصب و جمال والی عورت حرام کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کو آفر ہے، گناہ کی آفر ہے، اور آپ کہیں میں رب سے گناہ کا موقع ہی نہیں ملا، گناہ نہیں کیا. ایسا تو میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ مجھے موقع بھی نہ ملے. موقع نہ ملنا بھی نعمت ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں. لیکن لوگ کہتے ہیں میں اس علاقے میں جا رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں بڑا پکا ہوں، وہ کرتے ہیں گناہ میں نہیں کرتا. نہیں بھائی، ایسا امتحان مت لینا اپنا. شیطان بڑوں کو بہکا گیا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ اب امتحان تو آ گیا. اب اس قوم کے 2-3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا نہیں بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم نے بالکل نہیں کرنا سیٹرڈے کو شکار. ایک قوم کو شیطان نے ہیلا سجایا کہ ایسا کرو، سیٹرڈے کو مچھلیاں کافی آ رہی ہیں اور شکار کا منع ہے، نالیاں بناؤ اور حوض بناؤ، ہفتے کو ساری مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، حوض بند کر دینا، اتوار کو نکال لینا، شکار تو اتوار کو ہوگا. شیطان نے شیطانی ہیلا انہیں سکھایا. حالانکہ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ شکار ہفتے کا ہی ہے نا. آپ نے مچھلیوں کو حوض میں قید کر لیا، قید تو کر لیا آپ نے، شکار تو کر لیا، مگر وہ انہوں نے پیسے بہت تھے، مچھلیاں پکڑنی تھی، شیطان کی بات میں آ گئے. 12,000 لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. باقی لوگوں نے کہا یہ غلط لوگ ہیں. ایک قوم نے تو کہا بھائی ہمیں تو ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا، دیوار لگا دی، بیچ میں بہت بڑی دیوار بنا دی، ہم الگ تم الگ. حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ہزاروں لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. سمجھایا، مان نہیں رہے. آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی. ایک دن کیا ہوا صبح کہ جو 12,000 لوگ دیوار کے اس طرف تھے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، نہ بچوں کی آواز، نہ عورتوں کی آواز، پن ڈراپ سائلنٹ. یہ لوگ کہنے لگے کہ برابر والوں کو کیا ہوا، کوئی آواز نہیں آ رہی. دیوار کو پھانگ کر جب اوپر پھلانگ کر دیکھتے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ وہ 12,000 لوگوں کے چہرے بندر کے چہرے بنا دیے گئے، مسخ کر دیا گیا ان کے چہروں کو. سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود. اب یہ لوگ پریشان ہوئے، دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں تو وہ بندر جو تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، کیونکہ چاچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، کزنز بھی ہوں گے. تو وہ دوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے، کپڑے سونگتے تھے، روتے تھے، مگر بتا نہیں پاتے تھے کہ میں کون ہوں. اور یہ رشتہ دار پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں سے میرا رشتہ دار کون ہے. 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر وہ سارے کے سارے مر گئے، ایک بھی بچا نہیں اس میں سے. کچھ لوگ یہ تھیوری بیان کرتے ہیں کہ اسی قوم کی بندر جتنے بھی دنیا میں وہ اسی قوم سے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے.
علماء فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی جس قوم پر عذاب نازل کیا نا، کبھی اس کی نسل باقی نہیں رکھی، کچھ بھی بچا نہیں اس میں سے. مگر قرآن کا یہ واقعہ ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ 2 مین پوائنٹ سیکھنے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے حرام کمایا. اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، نہیں مانے اور حرام کمایا، برباد کر دیے گئے. آج بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں مت کرو، لیکن کہتے ہیں سبھی تو کر رہے ہیں. حرام کوئی کما رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کے کما رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے کما رہا ہے، کوئی رشوت دے کے کما رہا ہے، کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے. پوری جناب امپائر کھڑا کر دیا سود پر. حالانکہ حدیثوں میں واضح موجود ہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یار اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اس نے برباد ہی ہونا ہے. تو زندگی کا ایک فارمولہ بنا لیں. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں خود بھی فارمولہ بنایا، اپنے بچوں کو بھی سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے حرام نہیں کمانا ہے. ہاں یہ تھوڑا فیصلہ مشکل ہوتا ہے، ورنہ بلیو کریں، یقین کر لیں. ایک جملہ آپ نے بچپن سے بہنے اور آپ نے سنا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو نصیب میں نہیں تو وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا مجھے. اب انتظار تو کریں، آپ کو جو ملنا ہے وہ حلال سے ملنا ہے. آپ جلدی کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. جو جاتا ہے، کئی بار یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک بار نماز پڑھنے گئے. اپنا لباس ایک بندے کو پکڑایا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. واپس آئے تو بندہ غائب، لباس لے کے چوری کر کے چلا گیا. مولا علی کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس، جنگی لباس تھا، ایک دکان پہ ٹنگا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ ابھی ابھی ایک بندہ بیچ کر گیا ہے. تو کتنے کا بیچا؟ 2 درہم کا. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے 2 درہم اس کے لیے حلال کے رکھے تھے. میں نے نیت کی تھی میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو اس بندے کو اس لباس سنبھالنے کے تحفے میں 2 درہم دوں گا. وہ حلال تھے، جلدی کی، چوری کی، وہی 2 درہم حرام سے کما لیے. تو یہ ادھر بٹھا لیں کہ جو آپ کو مل رہا ہے نا یہ حلال ہی تھا، اللہ نے حلال ہی لکھا ہے سب کے لیے. ہم جلد بازی کر کے کہ نہیں یار پیچھے رہ جاؤں گا، اتنی بڑی سوسائٹی میں گھر کب بنے گا، نئی والی گاڑی کیسے لوں گا، برابر والا تو آگے بڑھ گیا، اس کی 2 فیکٹریاں لگ گئی، میں پیچھے. اس ریس سے نکل جائیں. اگر کوئی کسی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہاں یہ بھی مجھے تھرمامیٹر نہیں لگانا کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. مجھے کس نے آڈٹ پہ بٹھایا ہے بھائی کہ میں لوگوں کی بیلنس شیٹ چیک کروں کہ وہ حلال کماتا ہے حرام؟ وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. مجھے میرا جواب دینا ہے. میں نے حرام نہیں کمانا، کیونکہ حرام روزی اتنا شدید گناہ ہے. آپ سوچیں کہ حرام کمانے والے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اگر میں بھی تھوڑی دیر پہلے دعا پر بات کر رہا تھا، میرا اور رب کا کنیکشن ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے تو کیا فائدہ اس روزی کا؟ مولا علی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا ہے، بڑا گر گرا رہا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے. یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کہ یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہے وہ حرام ہے. اب بتاؤ نا، اگر میرا ربی مجھ سے ناراض ہو جائے، میری دعائی قبول نہ ہو. میں کیلکولیشن ویسے پیش کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے بات. ایسے ایک بات بتائیے، دلچسپ بات ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے نوازا ہے کافی لوگوں کو. آپ نے جتنا آج تک کمایا یا کما رہے ہیں، اپنی ذات پہ کتنے پیسے خرچ کیے؟ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو بہت ہی خرچ کرتے ہیں ہمارے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی میری باڈی پر. ہم تو یار اتنے کپڑے بھی نہیں خریدتے جتنے گھر والے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میری کیلکولیشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، 5% انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات پر، مرد جو کمانے والا ہے وہ مشکل سے 5% اپنی پوری کمائی کا خرچ کرتا ہے. میں وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں، جن کے پاس بہت زیادہ وہ حساب کریں گے تو 5 بھی بہت ہو جائے گا. ٹھیک ہے 5 1%. چلو کوئی شوقین بیٹھا ہوگا برانڈیڈ پہننے والا، وہ چلو 10% کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں. باقی بچے بیوی بچے خرچ کر جاتے ہیں 25-30%، 40-50-60% تم چھوڑ کے مرتے ہیں. دنیا کا یہ نارملی فارمولا ہے. میں اب نارملائز بات کر رہا ہوں، بڑا جملہ بڑا اہم کہنے جا رہا ہوں، جو پک کر لیں گے نا زندگی بھر یاد رہ جائے گا. 100 کمائے، 5 خرچ کیے اپنے اوپر، جواب پورے 100 کا دینا ہے. اگر یہ جملہ یاد کر لو گے نا، اپنے اوپر کتنے خرچ کروں گا؟ 5. کمائے کتنے؟ 100. غلط کمائے تو پورے 100 کی مار پڑے گی. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ میں کماؤں، میرے بعد سب موج کریں، اور 100 کی مار میں کھاؤں؟ یہ کون سی عقل بندی ہے؟
میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اور باقی سارے لوگ موج. ہاں ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن بندہ کہ یا اللہ باقی تو میں نے خرچ ہی نہیں کیے, میرا تو 5% کی مار مجھے, باقی بچوں بیوی کو. بچے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ہم نے کب کہا تھا حرام کما کے آنا ہے؟ ہمیں تو باپ لا کے دیتا تھا, ہم اڑاتے تھے, ہم مزے کرتے تھے. ہاں یہ ساری شاپنگیں, یہ ساری چیزیں, سب کا جواب اس کو دینا پڑے گا جس نے غلط کمایا ہوگا. میں کیوں مار کھاؤں بھائی؟ عقل مند وہ ہے کہ جب میں نے اپنی ذات پر 5% مشکل سے خرچ کرنا ہے, پورے 100 کی مار کھاؤں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ 100 کا 100 حلال کماؤ. وہ تھوڑا بھی ہوگا وہ برکت والا ہوگا, وہ رحمت والا ہوگا, وہ عافیت والا ہوگا. ایزی کمنگ ایزی گوئنگ ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت جلدی جو پیسے لوگ کما رہے ہوتے ہیں وہ حرام سے کما رہے ہیں, جوئے سے کما رہے ہیں, جس سے بھی کما رہے ہیں, جاتا بھی ایسے ہی ہے. ہاں کبھی رشوت, کبھی بیماری میں چلا جائے گا, کبھی جناب آگ لگ جائے. اللہ پاک حفاظت فرمائے ہمیں, اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. حلال فقط یہ سورہ بقرہ کا واقعہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں چاہیے مجھے. دوسری بڑی اہم بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی, شیطانی ہیلے, شیطانی پلاننگز, یہ بڑی آج کل بھی چل رہی ہیں. نہیں جناب یہ کون کہتا ہے انٹرسٹ ہے, سود نہیں ہے, یہ تو پروفٹ ہے, یہ تو انٹرسٹ ہے, یہ تو جائز ہے. دماغ میں الگ الگ پیکنگ کے ذریعے سود آ رہے ہیں, موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے الگ الگ کمپنیاں کوئی نہ کوئی اسکیم لے کر آ جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے نا نہیں ہوگا. یہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا سود ہے نہیں ہے؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ کسی عالم دین سے مشورہ کیا آپ نے؟ نہیں. اب بدقسمتی ہے, بولتے ہوئے بھی شرم نہیں مطلب شرم آ رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ آئے سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں آج کل جو شراب ہے یہ شراب ہی نہیں ہے, یہ تو الکوہل ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگوں کو شراب پہ لگا رہے ہیں. یہی تو شیطانی ہیلے ہیں نا. اچھا نہ جانے کتنے نوجوان اس کو صحیح سمجھ لیں گے, حالانکہ ان کے لیے بھی غلطی ہے کہ وہ پہلے کسی صحیح مفتی سے رابطہ تو کریں. صدیوں سے جو لوگ شراب کہتے رہے, چند لوگ آ کر اس کو, اچھا پردہ تو جناب دل کا پردہ ہوتا ہے, نارملائز کیا جا رہا ہے گناہ. بے پردگی کو عام کرنا ہے نا, پتہ ہے یہ مسلمان ہے, یہ ویسا تو نہیں مانے گا, اس کو پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یعنی صدیوں سے صحابہ, اہل بیت, امہات المومنین, اولیاء کرام, دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ پردہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو پتا چل گیا پردہ دل کا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پردہ کیا ہے, حدیث بتا رہی ہے کہ کس طرح عورتوں کو اپنے لباس کو بہتر کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اور یہاں جناب کچھ لوگ آئے ہیلا لے کر کے پردہ موسیقی روح کی غذا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. مگر کسی طرح نارملائز کرنا ہے نا گانے باجوں کو, ناچ گانوں کو, تو کوئی نہ کوئی ہیلا, اور چل پڑتی ہے قوم پیچھے پیچھے. یار یہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے, پوائنٹ آف ویو تو سمجھنا, کیوں سمجھنا چاہیے بھائی؟ یعنی ہمیں پیک کر کے کوئی شراب سرکے کی بوتل کی لیبل لگا دے گا تو کیا وہ سرکہ ہو جائے گا؟ پلیز اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہمیں علماء کرام سے, مفتیان کرام سے, صحیح العقیدہ عاشقان رسول علماء سے رابطے میں رہنا ہے, اور ان شیطانی ہیلوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. شیطان نے یہ کام شروع سے کیا ہوا ہے. ہفتے کے دن حوض بھر لو, اتوار کو نکال لینا, اور بندر بنا دیے گئے. اب ایک بڑا ریلیونٹ سوال, وہ سوال یہ کہ جناب پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں تو ایک قوم لوط نے کیا تھا, ایک بدفعلی کی تھی, ایک عمل غلط کیا, پوری قوم کو جبریل امین نے اپنے پروں پہ اٹھا کے پٹخا, تباہ و برباد کر دیا. کسی قوم نے جناب معاذ اللہ ایک گناہ کیا, آسمان سے آگ برسی, ناپ تول میں کمی کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے, آگ برسی, پوری قوم جلا کے راکھ کر دی گئی. کسی قوم نے تکبر کیا, قوم عاد, قوم سمود, کیا ہوا کہ جناب ان کے اوپر ایسی آندھی, ایسا زلزلہ, ایسی چیخ آئی, سارے مارے گئے. دریائے نیل میں فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا. پچھلی قوموں کو تو اتنے عذاب, ایک ایک دو دو گناہ پر. انفارچونیٹلی ابھی تو ایسا لگتا ہے سارے ہی گناہ اس قوم میں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا, جو قرآن نے جس کی سزائیں بیان کی ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں سوال تو آ سکتا ہے کہ بھئی اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا, اس امت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی دو باتیں یاد کر لیجئے. ایک تو ہم پر ہوئی ہے مہربانی کہ ہم کس کے امتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے, رحمت للعالمین کے. قرآن کہتا ہے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. یہ ہم پر کرم نوازی ہوئی ہے کہ ان کی برکت سے ہم پر یہ آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہے. لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک دن ضرور ان سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آج عذاب نہیں آ رہا نا, کل جواب دینا ہے. جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو بے حیائیاں, جو برے کام, جو نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, وہ ایسے نہیں نکلیں گے. مگر علماء نے ایک اور بڑی ختم ہے, جب سے میں نے پڑھی ہے نا یہ بات, یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا دل لرز جاتا ہے.
علماء کہتے ہیں اس قوم کا، اس امت کا عذاب چہرے خسف اور مسخ نہیں ہے. پہلے کی قوموں کے عذاب کیا تھے؟ چہرے مسخ اور خسف کر دیے جاتے تھے، بگاڑ دیے جاتے تھے، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، تباہ و برباد کر دی گئی قوم. اس امت کا عذاب دل خسف اور مسخ کیے جاتے ہیں. اس امت پر عذاب کیا ہے کہ ان کے دل بگاڑ دیے جاتے ہیں، دل بدل دیے جاتے ہیں، دل برباد کر دیے جاتے ہیں. Now what is the symptoms؟ پتا کیسے چلے کہ میرا دل صحیح ہے یا اللہ نہ کرے دل پر عذاب آ چکا ہے، دل بدل دیا گیا ہے، دل بگڑ گیا ہے، مسخ ہو گیا ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی عظیم مفسر قرآن ہے، تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں اس کی 3 نشانیاں ہیں. آپ ذرا غور سے میرے وہ بھائی جو یہاں موجود ہیں فیصل آباد میں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، سب لوگ چیک کر لیں کہ ان 3 میں سے کوئی ایک نشانی تو نہیں ہے میرے اندر. پہلی نشانی مفتی صاحب لکھتے ہیں جس کا دل بگاڑ دیا گیا، دل مسخ کر دیا گیا، وہ نشانی یہ ہے کہ اطاعت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل کا نہ لگنا. اب ذرا سب غور کر لیں، کتنی بڑی تعداد ہے ہم میں سے ایسی کہ جب بھی نیکی کی بات کریں تو بوریت فیل ہوتی ہے، تلاوت کریں تو نیند آنے لگتی ہے، نماز پڑھیں تو بھاگنے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا. برائی کے اڈے پر آج انہوں نے عرفان بھائی نے یہ درس قرآن کی اب نعت خوانی رکھی ہے، ماشاءاللہ اچھے مہمان آئے ہیں. اللہ نہ کرے اگر آج اس میوزیکل شو رکھتے تو شاید دوستوں کے فون آ رہے ہوتے کہ یار ہمیں بھی نہیں بلایا ہے بھائی. نہیں آتے لوگ اللہ رسول کی بات سننے کے، یعنی اطاعت میں دل ہی نہیں لگ رہا. خود سوچیں کہ یار اگر اللہ کے ذکر میں میرا دل نہیں لگ رہا تو پھر میرے اندر کیا پرابلم آ گئی؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. میرے دل میں چین کیوں نہیں ہے؟ اٹ مینس دیر از نتھنگ رانگ ان قرآن، میرے دل میں پرابلم ہے. اگلی نشانی وہ فرما رہے ہیں، میں علاج بھی بتاؤں گا، آگے جا کے علاج بتاتا ہوں. دوسری نشانی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جس کا دل برباد کر دیا گیا، عذاب الہی اس کے دل پر آ چکا ہے، مسخ ہو جاتا ہے جب، تو گناہ کا خوف نہ ہونا. یعنی گناہ ہو جائے تو کوئی خوف نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ دل کا مسخ ہونا یہ ہے، اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ کسی کی موت پر عبرت نہ حاصل کرنا، موت اور جنازے دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا. اگر ان تینوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے یہ تینوں تو بہت ساروں میں ہو گیا ہے. اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہو گیا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اب جس کو یہ فیل، دیکھیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا جواب دینا ہے. اگر آج میرے بیان میں ہمیں اور آپ کچھ بدلنے آئے ہیں، ایک تو ٹائم بیان برائے بیان، حاضری برائے حاضری، چلو یار عرفان بھائی کو منہ دکھانا اس لیے آ گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میں کیسے گوارا کروں کہ میرا دل عذاب الہی کا شکار ہو جائے، میرا دل مسخ کر دیا جائے، تو میں ان تینوں پوائنٹس پر آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا، اگر کوئی ایسا ہے میرا بھائی کہ اس کو واقعی یہ فیل ہوتا ہے کہ جب بھی عبادت کی بات آتی ہے، کئی بار کھڑا ہوا کہ آج 12 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، جب قرآن پڑھنے لگتا ہوں پورا پارا پڑھوں گا، 1 رکوع کے بعد بند کر دیتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا، کئی بار نیکی کا ارادہ کیا مگر دل ہی نہیں لگتا، تو اپنے آپ کو سچا پہلے جواب دے دے کہ یس دس از مائی پرابلم. جب تک آپ ڈائگنوس نہیں کرو گے تو علاج کیسے ہوگا؟ اگر یہ ہے نا تو میں آپ کو اس کو سولوشن بتا دیتا ہوں، اس کا انشاءاللہ حل بتاتا ہوں. اس کا حل یہ ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کو بخار ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب بھی بخار ہوتا ہے ہمارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، ہمیں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی پسندیدہ ڈش بھی اچھی نہیں لگتی، یہاں تک کہ طبیعت خراب ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے.